لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے اگر یہ اتنی بڑی ضروری ہوتی تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ فلاں ایک لمبی لسٹ گنوا دیں گے کہ سرکار کے دور میں کیوں نہیں منایا، صحابہ نے کیوں نہیں منایا، بعد کے اماموں نے کیوں نہیں منایا، ایسا رنگ کیوں نہیں ہوا۔ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بھلے ایک کام نیا ہی کیوں نہ ہو، بھلے اس کی پہلے بنیاد نہ ڈالی گئی ہو، لیکن اگر وہ کام قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو بڑھانے والا ہو، پھیلانے والا ہو، فروغ دینے والا ہو، دین کے مقاصد کو ترقی دینے والا ہو، دین کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ مجھے بتائیے کیا آقا کی ذات کے ساتھ جڑنا دین ہے یا نہیں ہے؟ اور دین ہے کیا اگر مصطفیٰ سے نہ جڑا جائے؟ علامہ نے کہا تھا مصطفیٰ و رفا خیش راہ کے دین ہما اوس، ارے دامن مصطفیٰ تھام لو کہ سارا دین مصطفیٰ کے دامن کے اندر ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب، اگر دامن مصطفیٰ نہ ملا تو بھلے ساری نمازیں روزے لے کے پھرتے پھرو، یہ بولہبیت ہوگا، دین مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ دین مصطفیٰ وہ ہے جو دامن مصطفیٰ سے جڑنے کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ محافل اس لیے ہیں تاکہ دلوں میں محبت مصطفیٰ کا فروغ ہو، یہ محافل اس لیے ہیں تاکہ ہمارے وہ جو دل دنیا کی محبت کے اندر گرد آلود ہو جاتے ہیں، چلو ایک سیزن ہی صحیح، ایک موسم ہی صحیح، ایک ماہ ہی صحیح، اس بہانے سے کثرت ذکر مصطفیٰ سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، محبت مصطفیٰ کا رنگ چڑھتا ہے اس کے اوپر۔ یہ مقصود ہے ہمارے ذہن کے اندر۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کام کا پیچھے وجود نہ بھی ہو مگر نیت اور مقصد اچھا ہو اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو تو بارگاہ خدا میں بھی قبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول ہے۔ میں صرف ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر لائٹنگ نہیں تھی، چراغاں نہیں تھا، مغرب ہوتی تھی اندھیرا چھا جاتا تھا، عشاء مشکل سے لوگ چھوٹا چھا کوئی دیوا کوئی چیز جلا کے شاید پڑے کرتے ہوں گے۔ ایک شخص تھے، ابھی میرے ذہن سے ان کا نام سکپ ہو گیا، اللہ کرے گا آ جائے گا، تو وہ کسی اور شہر سے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں سے اس زمانے کی جو جدید لائٹنگ تھی، یعنی تیل ڈالنے والا کوئی اس طرح کے دیوے تھے، ان کی ایک لائن بنائی، جیسے آپ دھاگوں کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لائٹینیں باندھ دیں دھاگوں کے ساتھ، جیسے بلبوں کی لڑی ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے ایک لڑی بنائی ان لالٹینوں کی، دیوں کی، جو بھی شکل تھی اس کی، اور وہ باہر کے شہر سے گئے تھے، وہاں سے لے کر آئے اور لا کر مسجد نبوی کے اندر وہ لائٹنگ کر دی، وہ لگا دیا۔ جب مغرب ہوئی تو مسجد لائٹ کے ساتھ بھری ہوئی تھی، آقا کے چہرے پر تبسم پھیل گیا، مصطفیٰ خوش ہو گئے اور فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حکم نہیں تھا پہلے، کسی صحابی نے پہلے نہیں کیا تھا، نہ آقا نے کہا تھا، نہ اللہ نے کہا تھا، نہ قرآن نے کہا تھا، نہ حدیث نے کہا تھا، مگر کام وہ تھا جو مسجد کی رونق کو بڑھا رہا تھا، کام وہ تھا جو نمازیوں کو آسانی دے رہا تھا، کام وہ تھا جس سے اللہ کے گھر کی رونق بڑھ رہی تھی۔ تو آقا نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ الحمدللہ نام یاد آ گیا، حضرت تمیم الداری۔ نام کیا تھا ان کا؟ حضرت تمیم الداری۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ آقا انعامدار اتنے خوشی سے نہال ہوئے، فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تمہارے نکاح نہیں کر دیتا، تم نے اللہ کے گھر کو ایسی رونق دی ہے۔ حضور کے چچاؤں میں سے کزن میں سے ایک کزن کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، اگر کہے تو اس سے نکاح کروا دو۔ حضور نے کہا کرا دو۔ آپ اندازہ کیجئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کام کے پیچھے اللہ رسول کا حکم نہیں تھا، کوئی پیچھے کسی صحابی کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کام فی نفسہ ہی اچھا تھا۔ وہ کام دین کو، مسجد کو سپورٹ کرنے والا تھا، وہ کام لوگوں کی سہولت اور نمازیوں کے لیے آسانی کرنے والا تھا۔ تو آقا انعامدار نے یہ نہیں کہا جب میں نے کہا نہیں تو نے کیوں کیا؟
کس نے تمہیں کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا؟ سرکار نے یہ سوال نہیں کیے. کام فی نفس ہی اچھا تھا اور دین کی مدد کر رہا تھا تو آقا کریم نے اس کے کام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ خوشی کا ایسا اظہار کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے اوپر. تو دوستان گرامی یہ جو سلسلہ محافل ہوتا ہے، اگر ہم اس سلسلہ محافل کا تجزیہ کریں کہ محافل کے اندر انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں. آپ جب کوئی دوائی لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کے اندر اجزاء کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، تاکہ پتہ لگے دوائی فائدہ مند ہے، نقصان دہ تو نہیں ہے. تو آپ پڑھتے ہو دیسی دوائی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے اس کے اندر فلانی دیسی باتیں ہیں. کوئی ایلوپیتھک کی ہے تو اس کے فارمولے لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز ہے. تو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، آپ کے لیے یہ دوائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو استعمال کریں، اس کے اجزاء سارے ٹھیک ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خراب کرنے والی ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ محافل میلاد پر معاذ اللہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانے سے پہلے خدا کے لیے دیکھ تو دو کہ محفل میں ہو کیا رہا ہے. محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، محفل میں مصطفیٰ کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، محفل میں آقا کی شان اور سیرت کا بیان ہو رہا ہے، محفل میں مصطفیٰ پہ درود و سلام ہو رہا ہے، محفل میں اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کر کے مانگا جا رہا ہے. کون سا پوائنٹ ہے میرے بھائی جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ کون سا نقطہ ہے جس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس سے کوئی دین کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے کوئی قرآن و سنت کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کوئی ایسا نقطہ ہے تو ہمیں سمجھاؤ. خدا کی عزت کی قسم ہم سب سے پہلے اس کو چھوڑنے والے ہوں گے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو. ہم سب سے پہلے چھوڑنے والے ہوں گے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کام سے جو کام خدا کو ناراض کرنے والا ہو، جو خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہو. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ہر اس کام سے جو رسول اللہ کی ناراضگی دینے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بذات خود ہمارے